ہمارے فیس بک ایڈریس پہ دیکھ رہے ہیں اسے آگے شیئر بھی کریں. آج کا پروگرام صحت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں بہت کردار ادا کرے گا. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات موجود ہیں جو اپنے فیلڈ میں نہ صرف تجربہ رکھتی ہیں بلکہ پریکٹیکلی پوری زندگی ان کی اسی فیلڈ کو سرو کرتے ہوئے گزری ہے. اور وہ سرو کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف پریکٹیکلی مریضوں کو چیک کیا بلکہ شعور اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور جب سے اس فیلڈ سے اٹیچ ہوئے ان کی زندگی کیسے گزری اور کس طریقے سے انہوں نے شعور اجاگر کیا اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد فلکگیر صاحب موجود ہیں, آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ہیں. اور اس کے ساتھ خوش قسمتی یہ کہ ان کا تجربہ اسپیشلی تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک گراں کردہ تجربہ ہے اور اس ٹائم بھی لارِ احمر ہاسپٹل میں HOD کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں آئی تھنک. اور اگر آپ ان کو ملنا چاہیں تو الہی جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں الحمدللہ 5 سے 8 بجے تک شام کو اب بھی مریضوں کو چیک بھی کرتے ہیں اور اس ملک میں صحت پرووائڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ہماری کچھ قسمتی کے ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو پنجاب میڈیکل کالج جس کا نام فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں HOD کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی انہوں نے اور فزیالوجی کے شعبے سے اٹیچ ہیں. ڈاکٹر ظفر حسین تسکین صاحب. السلام علیکم سر. آپ کو بھی خوش آمدید. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم کیونکہ ڈاکٹر فلکگیر صاحب سے گفتگو کریں گے تو تھیلیسیمیا کا پرابلم کیوں جنریٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے مسائل کیا ہیں اور تھیلیسیمیا میجر اور مائنر میں کیا فرق ہے, کس طرح تھیلیسیمیا کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور تھیلیسیمیا کے کیریئر ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں کس طرح ان کو شعور دیا جائے کہ وہ اس ملک میں اس بیماری کو جس میں غالباً پہلے تو 3 ماہ کے بعد بچے کو بلڈ لگتا ہے پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 15 دن تک یہ ریشو آ جاتی ہے. تو ان مسائل سے بچنے میں کس طرح کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا کا جو مسئلہ ہے اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ ایکچولی ایک جینیٹک ڈیزیز ہے, یعنی موروثی بیماری ہے جو اپنے پیرنٹ سے بچوں میں شفٹ ہوتی ہے. اس میں جو بچے کا خون ہے وہ صحیح نہیں بنتا. جب وہ خون نہیں بنتا تو بچے کے لیے جو آکسیجن کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ظاہر ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. وہ بچہ جلدی جو ہے فٹیک ہو جاتا ہے, انفیکشنز کو پرون ہو جاتا ہے, جلدی جلدی بیمار ہوتا رہتا ہے اور اس کو ہر وقت شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس پھولا رہتا ہے اس کا. تو جو تھیلیسیمیا مائنر ہے وہ ایک ایسا ہے جس میں ایک جین ہوتا ہے ایک طرف سے اور اس میں عام طور پہ علامات نہیں ہوتی. اور ایسے بندے کو یا ایسے پیشنٹ کو ہم پیشنٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے تھیلیسیمیا مائنر کا میں پیشنٹ ہوں یا میرے میں کوئی پرابلم ہے. تو جو میجر والا ہوتا ہے اس میں دونوں طرف سے جین آئے ہوتے ہیں, میل فیمیل یعنی کہ ماں اور باپ دونوں سے. جب وہ دونوں طرف سے جین آتے ہیں تو تب وہ میجر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اور باپ اگر دونوں کیریئر ہوں گے, اگر دونوں میں ایک ایک جین ہوگا, وہ جب آپس میں شادی کر لیں گے تو پھر ان کی جو آف سپرنگ آئے گی اس میں 25% چانس یہ ہے کہ ان کا جو ہے بچہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا آئے اور 50% چانس ہے کہ اس میں وہ 2 کیریئر آئیں, 4 میں سے 2 کیریئر آئیں, ایک پورا میجر ہو ایک مائنر ہو. یعنی 25% نارمل, 25% میجر اور 50% جو ہے وہ کیریئر بچے ان کے آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلڈ ٹرانسمیشن سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ہلال احمد میں اور آپ کی زندگی کا میجر حصہ اس فیلڈ سے اٹیچ ہو کے گزرا ہے جہاں پہ بے شمار NGOز بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کی بیماری پھیلانے والے وہ کیریئرز, وہ پیرنٹس, ان کو شعور دینا کتنا ضروری ہے جس کی وجہ سے اصل میں بیماری آگے پھیل رہی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ شعور دینے کے حوالے سے یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرامز جو ہیں میں نے کافی کالجز میں کیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں
جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے ان اسٹوڈنٹ کو اس کے لیے اویئرنیس دی. اس میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا, اس کو کہتے ہیں HB الیکٹروفورسس. وہ کسی بھی اچھی رناؤنڈ لیبارٹری سے ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے, 1,500-2,000 روپے میں ہو جائے گا. اگر وہ کر لیا جائے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیریئر ہے یا نہیں ہے. تو اس سے پھر آپ جو آپ کی آنے والی زندگی ہے اس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے شادی کیسے کرنی ہے. پنجاب ہو جاتی ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے, تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام, پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام. اس میں وہ کافی سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر اس میں یہ ایسے جن کے کیریئر آتے ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ باقاعدہ کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ فیملیز جو ہیں آپس میں شادیاں نہ کریں, اور اگر شادی کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کہنا چاہ رہے تھے یا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر ایسی شادی ہو جائے یا ایسی مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات فیملی میں کہ شادی کرنی ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب پریگننسی ہو جائے تو وہ پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پریگننسی کے بعد ود ان 12 ویکس آف پریگننسی, وہ CBS ایک ٹیسٹ ہم دیتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے تو اس کے لیے پھر وہ مولانا عثمان تقی صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر ایسا بچہ ہے تو اس کے لیے ہم کوئی ابارشن وغیرہ کروا سکتے ہیں, تو وہ پھر ایسے بچے کو ایسے روکا جا سکتا ہے. ادروائز ظاہر ہے وہ پھر ایک نیا بچہ, ہمارے پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہیں اور وہ ایک مسلسل جو ہے بلڈ بینک پہ بوجھ ہے کہ وہ اتنا بلڈ جو ہے ظاہر ہے وہ کسی اور جگہ استعمال ہو سکتا ہے جو ان بچوں کو دینا پڑتا ہے. ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان بچوں کو اگر بلڈ نہ دیں گے تو ظاہر ہے ان کی زندگی بلڈ پہ ہی ہے. ہر 15 روز کے بعد انہیں خون دینا پڑتا ہے. یہ مزری جو ہے یہ دیکھنے میں تو شاید میری بات سے آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن جب بندہ کو اس سے گزرتا ہے پتہ تو پھر چلتا ہے. ہر 15 روز کے بعد آپ کو ایک بلڈ کی بوتل چاہیے, اور پھر جب آپ بار بار خون دیتے ہیں, خون دینے سے آپ کے جسم میں فولاد کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. چونکہ جو اللہ نے سسٹم بنایا وہ تو یہی ہے کہ آپ کا جو خون ہے اسی کا فولاد دوبارہ استعمال کر کے دوبارہ خون بنا دیا جائے گا. لیکن جب ہم بار بار اسے خون باہر سے دیتے ہیں تو وہ فولاد جو ہے وہ فولاد بھی جسم میں بڑھ جاتا ہے. جب وہ بڑھ جاتا ہے پھر ہمیں اس فولاد کو ہم اگر نکالیں گے نہیں تو وہ مختلف حصوں میں جسم کے وہ ڈپازٹ ہو جائے گا. وہ ڈپازٹ ہوگا, وہ ہارٹ میں ڈپازٹ ہوگا, ہارٹ کو لے بیٹھے گا, لیور میں ڈپازٹ ہوگا, لیور کو لے بیٹھے گا. اسی طرح مختلف آرگنز جو ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں گے, ناکارہ ہوں گے تو اس کی پھر ارلی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اگر ہم وہ پھر اس کو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں وہ میڈیسن بھی تقریباً ایسا ہے کہ 1 مہینے میں ایک بچے کو کم از کم 10 سے 15 ہزار روپے اس میڈیسن کے خرچ کرنے پڑتے ہیں. 2 دفعہ اسے خون کا انتظام کرنا پڑا, 10-15 ہزار روپیہ اس کی بیچارے میڈیسن کا خرچہ آ گیا. تو وہ تو ایک اتنی مزری ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب وہ اس کو بلڈ لگوانا ہوتا ہے, صبح ماں یا باپ کوئی ایک چھٹی کرتا ہے, چھٹی کر کے اس کو لے کے آتا ہے سینٹر میں, اور سارا دن ان کا لگ جاتا ہے بیچاروں کا ایک خون کی بوتل لگوانے میں, تو اس کی اس دن کی دیہڑی بھی گئی. وہ بیچارہ بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ تو ایسا ہے کہ پہلے میں نے یہ ایک تھیلیسیمیا سینٹر جو تھا وہ DHQ ہاسپٹل میں 2010 میں شروع کیا اس مزری کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں آپ تقریباً 800 یا 900 بچہ رجسٹرڈ ہے جس کو وہاں ہر 2 ہفتے بعد خون دیا جاتا ہے, اور یہ سارا کچھ فری آف کاسٹ ہے. تو اب میں وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں تو مجھے اسی کام کے لیے ہلال احمد ہاسپٹل نے انگیج کر لیا ہے. تو یہاں بھی ہمارے پاس تقریباً 480 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم یہی سہولیات دے رہے ہیں. اس میں ہم ان کو خون بھی دیتے ہیں, ان کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ بھی سارے فری آف کاسٹ کرتے ہیں, بلڈ کا ارینجمنٹ بھی فری آف کاسٹ ہے, اور اس کے بعد پھر جو یہ چلیشن ڈرگز ہیں جس سے فولاد کی مقدار جو ہے کم کی جاتی ہے وہ بھی ساری فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب وہاں ایک ہیموفیلیا
बीमारी है जिसमें खून बहने की बीमारी है